اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ سے محو گفتگو کر رہا ہے۔ پروگرام احکام اسلامی میں آج ماہ مبارک رمضان کی 11 تاریخ اور ہم کچھ خاص سوالات اور کچھ خاص موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندى صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، آج کے جو حالات ہیں اور اس حالات میں اگر دیکھا جائے تو خاص طور سے بیماری اور پورے دنیا کو جس نے متاثر کیا ہے وہ کووڈ-19 یا کورونا وائرس کی وجہ سے، تو اس حالت میں روزے دار کے لیے کیا حکم ہے بیماری کی حالت میں، اور کیسے ایک شریعت جو حکم دیتی ہے وہ ایک روزے دار کے لیے آگے بڑھاتی ہے اس پیغام کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، روزے کے لیے دو بہت اہم شرطیں ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جب روزے کا حکم نازل کیا، وہاں دو بہت اہم شرطوں کو روزے کے ساتھ ساتھ نازل کیا، یعنی اس آیت میں دو اہم شرطیں بھی ذکر ہیں۔ ایک شرط ہے کہ تم مسافر نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شخص مریض نہ ہو۔ اب مسافر والا جہاں تک مسئلہ ہے، تو ایک انسان اگر سفر کر رہا ہے تو اس کے بہت سے مسائل ہیں کہ مسافر کے روزے کے ہم نے ڈسکشن شاید دوسری یا تیسری رمضان میں کیا بھی تھا کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں اگر سفر کر رہا ہے تو اس کی سفر کی نوعیت کیا ہوگی، اس سفر کے لحاظ سے اس کے حکم کیا ہوں گے۔ دوسری شرط ہے مریض ہونے کی۔ اب مریض میں علماء تفصیل کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مریض سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان واقعاً مریض ہو، بلکہ مریض سے مراد احتمال مرض بھی ہے، یعنی اگر انسان ابھی ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو یا ڈاکٹر اس سے کہے یا اس فن کا ماہر اس سے کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، یعنی ابھی کوئی بیماری اس کو نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے کے نتیجے میں یہ بیمار ہو سکتا ہے، اور اس کو یقین ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان ہے کہ مریض ہے لیکن وہ ہلکا پھلکا مرض ہے، اس کو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر روزہ رکھے گا تو یہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے سچویشنز ہیں۔ تو اب یہاں اگر انسان مریض ہے اور روزہ اس کے لیے نقصان دہ، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان مریض ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا مریض ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس نے سحری میں دوا کھا لی اور افطار کے وقت دوبارہ دوا کھا لے گا تو بیچ کا مسئلہ اس کے لیے، بیچ کا یہ مرحلہ وہ آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی مرض ہے اس کو کہ وہ ڈاکٹرز نے ایسی دوا اس کو دے دی ہے کہ اگر وہ مثال کے طور کے اوپر سحری میں وہ دوا کھا لے تو افطار تک اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو، تو یہ انسان روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جسے کی وجہ سے اسے دن میں دوا کھانی ہے یا وہ نہیں رکھ سکتا روزہ، کڈنی کا پیشنٹ ہے جس کو مسلسل تھوڑی دیر پہ پانی پینا ہے، دوا کھانی ہے، ڈائلیسس چل رہی ہے اس انسان کی، بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، ہر کچھ دیر پہ اسے کچھ کھانا ضروری ہے، بہت ہائی شوگر ہے اس کی، تو اس کے الگ الگ سٹیجز ہیں۔ تو اگر وہ اس حال میں ہے کہ اگر دوا نہیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیماری اس کی بڑھ جائے گی اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد انشاءاللہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو روزے کی قضا کرے گا، اگر ٹھیک نہیں ہو پائے گا اگلے رمضان تک تو یہ روزہ ساقط ہو جائے گا، اس کو صرف فدیہ دینا پڑے گا۔ صرف مریض کے لیے حکم ہے۔ اب اگر انسان مریض نہیں ہے لیکن احتمال دیتا ہے کہ میں مریض ہو جاؤں گا اگر روزہ رکھوں گا، یا جیسے کہ کورونا وائرس کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ کی امیون سسٹم کمزور ہے، اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے امیون سسٹم اور کمزور ہو جائے گا اور میں اس وائرس کی چکر میں آ سکتا ہوں، لیکن یہ احتمال اس شخص کو خود ہو اور 100% ہو کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں، مجھے یقین ہے، ڈاکٹر اگر کہے بھی تب بھی مجھے یقین ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا، تو اس شخص کے اوپر روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد انشاءاللہ اس بلا کے دور ہونے کے بعد جب بھی وہ موقع ملے وہ اس روزے کو انجام دے سکتا ہے۔ اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کووڈ-19 سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن اسے یقین ہے کہ مجھے نقصان روزے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں آرام سے روزہ رکھ سکتا ہوں اور یہ وائرس میری طبیعت کو بالکل خراب نہیں کرے گا، تو پھر اس کا حکم وہی رہے گا کہ وہ روزہ رکھے گا۔ تو اس سچویشن میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک جو اس فن کے ماہر ہیں ان کا نظریہ پلس انسان کا اپنا یقین۔ اگر انسان کو یقین ہے کہ ان کے نظریے کے برخلاف میں ٹھیک رہوں گا
تب بھی اپنے یقین پر عمل کرے گا. اگر ان کا نظریہ ہو کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن انسان کو یقین ہو کہ نہیں میں بیمار پڑ جاؤں گا, تب بھی اپنے یقین پر عمل کرے گا. اور اس یقین میں ہر شخص خود کا ذمہ دار ہے. جی میں اپنے یقین کو آپ کے اوپر نہیں تھوپ سکتا, آپ اپنے یقین کو مجھ پر نہیں تھوپ سکتے, کیونکہ ہر انسان کی ذہنی کیفیت الگ ہوتی ہے, ہر انسان کی جسمانی کیفیت الگ ہوتی ہے, ہر انسان کا کرائسس سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے. یقیناً. لہٰذا بیماری آپ کہیں گے صاحب میں تو رکھ لیتا ہوں روزہ, تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں, کسی دوسرے کے اوپر آپ یہ حکم ثابت نہیں کر سکتے. وہ خود طے کرے گا کہ میں اس سچویشن میں روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں. اگر خود ماہر ہے, خود اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے یقین پہ عمل کرے گا. خود یقین حاصل نہیں ہو پا رہا ہے اسے, تو اس فن کے ماہر جس کے کہے پر وہ عمل کر سکتا ہے اور یقین ہے کہ وہ صحیح بات کہے گا, اس فن کا ماہر ہے, اس کے بعد پر پھر وہ عمل کرے گا. لہٰذا ہم اپنے یقین پر عمل کریں گے اور دوسرا شخص اپنے یقین پر عمل کرے گا. اگر روزہ رکھ سکتا ہے اور اسے یقین ہے کہ نقصان نہیں پہنچائے گا تو روزہ رکھے, اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اسے یقین ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے نقصان ہو جائے گا, تو روزہ اس کے اوپر سے ساقط ہے, بعد میں اس کی قضا انجام دے گا. اب یہ جو وائرس ہے اس میں بھی بہت سارے الگ الگ طریقے کی چیزیں آ رہی ہیں, ماہرین کا کچھ کہنا ہے, لوگوں کا کچھ کہنا ہے, تو اس میں کانٹرڈکشن بھی بیچ میں ہے. کیا انسان اس کو یہ لگنے لگا ہے کہ ہم نے کل روزہ رکھا تھا, اب اگلے دن میں ہمارے اندر پانی کی کچھ کمی آ رہی ہے جس کی وجہ سے کریمپ آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں نہ ہوں, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر انسان دیکھیں یہ ساری سچویشن اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ شخص اپنے لیے کیا سوچتا ہے. جی. مثلا یہ شخص اس بات پہ پہنچا کہ اگر میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں تو اگلے دن میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, لیکن اگر ایک دن گیپ کر کے میں اس کے اگلے دن روزہ رکھوں, یعنی کانزیکیوٹیو ڈیز کے اوپر روزہ رکھوں, تو میں یہ روزہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہوں. جی. تو اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھے, ایک دن اپنے آپ امیونٹی سسٹم کو, اپنے پانی کو, اپنے ڈرائنس کو, دواؤں کو, جو بھی اس کو ضروری سمجھتا ہے ہمارے لیے ضروری, تاکہ میں اگلے دن روزہ رکھ سکوں, اس پر عمل کر کے اگلے دن روزہ رکھے گا. یعنی یہ کر سکتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھے, ایک دن روزہ نہ رکھے. اگر وہ یہ احتمال دے ڈیز کہ میں آلٹرنیٹ ڈیز پہ اگر روزہ رکھوں تو میں روزہ رکھ لے جاؤں گا, اگر میں لگاتار رکھوں گا تو شاید میں بیمار پڑ جاؤں, نہیں رکھ سکوں گا, تو نہیں رکھ سکوں گا, اس سے بہتر ہے کہ میں ایک دن رکھوں اور ایک دن اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دوں, پھر اگلے دن روزہ رکھوں. تو بعد میں پھر اس کے اوپر 15 یہ مثلا اگر اس نے 15 دن یہ کام کیا اور 15 دن نہیں رکھ سکا روزہ, تو وہ 15 دن کی قضا انجام دے گا. لہٰذا چونکہ خصوصاً اس وائرس کے سلسلے میں چونکہ اتنا کنٹراڈکشن ہے, اتنے نظریات ہیں, اور ایک ایک نظریہ تقریباً 180 ڈگری ایک دوسرے کے مخالف ہے. ایک کہہ رہا ہے کچھ ہے ہی نہیں, دوسرا کہہ رہا ہے سب کچھ ہے, ایک کہہ رہا ہے روزہ رکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا نہیں ہر حال میں پانی پیتے رہیے, بہت سے مسائل, خالی پیٹ نہ رہیے, دوا کھاتے رہیے, مثال کے طور پر. تو ان جگہ پر سب سے اہم چیز ہے اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو آنکنا, اپنی صحت کو مختلف حالات میں دیکھنا, جانچنا, سمجھنا. مثال کے طور پر سب سے آسان طریقہ ہے ایک دن روزہ رکھ کے دیکھ لے. اگر وہ رکھ سکتا ہے کنٹینیو کر سکتا ہے, روزہ رکھے. نہیں رکھ سکتا ہے, نہیں پڑھ سکتا ہے, تو آپ اس میں احتمال کے ساتھ کہ وہ بیمار پڑ سکتا ہے, روزے کو افطار کر سکتا ہے اور اگلے دن روزے کو ترک کر سکتا ہے. تو ساری سچویشن انسان کی اپنی ذہنیت پر مبنی ہے, خصوصاً مس انفارمیشن کے دور میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم ڈاکٹرز کی یا ماہرین کی بات نہ سنیں, بلکہ اپنے قلب پر اور اپنے یقین کے اوپر عمل کریں. جزاک اللہ. آئیے ناظرین آپ کو سوالات لے لیتے ہیں آپ کے, جو بہت ممنون اور مشکور, کیونکہ بحمداللہ سوالوں کا سلسلہ بھی بہت عمدہ طریقے سے جاری ہے. سرکار ایک آپ کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باپ کے مرنے کے بعد چونکہ اس کے قضا نماز و روزے کی ذمہ داری بڑے بیٹے پر ہوتی ہے, لیکن اگر اس کا باپ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے واجب روزے جیسے منتی روزہ یا اجرت کا روزہ نہ رکھ سکا ہو, تو کیا یہ روزہ بھی قضا بڑے بیٹے پر عائد ہوگا؟ نہیں, اگر ماہ مبارک رمضان کی روزے اس نے قضا کیے ہیں اور تمام شرائط کے ساتھ اس نے ادا نہیں کیے, تو بڑے بیٹے کے اوپر وہ روزے واجب ہیں. لیکن ماہ مبارک رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ ہے, جیسے اس نے نذر مانی تھی یا اس نے اجرت لی تھی کسی روزے کو رکھنے کی, تو یہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے. صرف ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے جو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑے گئے ہوں اور وہ ادا نہیں کر سکا وقت معینہ میں اور دنیا سے چلا گیا, تو پھر بڑے بیٹے کے اوپر اس کی قضا واجب ہوگی. اسی طرح اگر کوئی انسان کسی مثال کے طور کے اوپر روزے رکھتا ہی نہیں ہے, یعنی وہ بالکل عبادت سے اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کرتا ہے, سال روزہ نہیں رکھتا, کئی سال اس نے ماہ مبارک رمضان کے روزے جان بوجھ کے نہیں رکھے, تو اس کی قضا بیٹے کے اوپر واجب
نہیں ہے، کیونکہ وہ قضا واجب ہوتی ہے جو کسی وجہ سے چھوٹ گئے روزے۔ اگر ایک انسان واقعاً تارک ہے، بالکل نہیں رکھتا، تو اس کی قضا بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے، اگر بیٹا رکھنا چاہے کہ میرے والد کے یہ روزے کچھ حد تک ادا ہو جائیں تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ واجب صرف ان کے روزے ہیں جو روزے دار ہیں، جو نمازی ہیں، لیکن کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، کسی وجہ سے روزہ قصر ہو گیا یا قضا ہو گیا اور اس کو موقع نہیں مل سکا اس کی ادائیگی کرنے کا یا قضا کو انجام دینے کا، تو بڑے بیٹے کو فرض ہے کہ اس کو انجام دے۔ جزاک اللہ۔ آغا اکبر الدین بٹ صاحب ہیں جموں کشمیر سے، انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی مجبوری دور ہو جائے، یعنی اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہ رکھے اپنا قضا روزے یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ جائے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر ماہ مبارک رمضان میں انسان بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے جی، اور یہ بیماری کنٹینیو رہے اگلے رمضان تک، تو اس شخص کے اوپر سے قضا ساقط ہو جاتی ہے، صرف اس کو فدیہ دینا پڑے گا، یعنی ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم، جو یا اس کی قیمت۔ جی، لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں بیماری کے علاوہ کسی اور وجہ سے روزہ چھوڑا، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، یا مثال کے طور کے اوپر کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، یا کسی اور وجہ سے روزہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا اور بعد میں جان بوجھ کر قضا انجام نہیں دی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس انسان اس کی طرف متوجہ نہیں رہا اور آخر میں وقت تنگ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ گیا، اب انسان کے اوپر قضا رہے گی، یہ قضا کنٹینیو رہے گی، ایسا نہیں کہ یہ قضا ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، یہ سال در سال یہ قضا اسی گردن کے اوپر باقی رہے گی، لیکن اس کو ایک فدیہ دینا پڑے گا تاخیر کا، یعنی اس نے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی ادائیگی میں تاخیر کی، لہٰذا اسے تاخیر دینا پڑے، جو وہی فدیہ ہے کہ 750 گرام گندم جو یا اس کی قسم کی اس کی قیمت کسی فقیر کو ہر روزے کے عوض میں دے گا۔ تو ایک ہے کسی انسان کا مریض ہونا، تو اگر مرض کنٹینیو رہا، ایک انسان شوگر کا پیشنٹ ہو گیا، کڈنی کا پیشنٹ ہو گیا، اور ماہ مبارک رمضان میں اس نے روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی یہ سچویشن اس کی کنٹینیو رہی، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ گیا، جی، کسی بھی بیچ میں اس کو موقع نہیں ملا کہ میں روزہ رکھ سکوں، تو اب اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، یہ صرف فدیہ دے گا۔ لیکن ایک مرض ایسا تھا، بیمار تھا، بخار چڑھا اس کو، 4 دن بخار میں رہا، روزہ نہیں رکھ سکا، ٹھیک ہو گیا، روزہ رکھنے لگا، 4 روزے اس کے اوپر قضا تھے، اب کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، جی، اس کا بخار بھی ختم ہو چکا ہے، اب اگر جان بوجھ کے روزے کی قضا کرے اور ماہ رمضان آ جائے تب بھی اس کے اوپر یہ قضا باقی رہے گی، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح مسافر کا مسئلہ ہے، صرف اگر تاخیر کر دی اگلے رمضان تک تو کفارہ تاخیر چونکہ وہی 750 گرام گندم ہے وہ دینا پڑے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آقا۔ جناب قربان علی سورت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون کا دینا یعنی ڈونیٹ کرنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں ایسا کوئی بھی عمل کرنا جس سے خون جسم سے باہر آئے، جی، یہ مکروہات میں سے ہے۔ مکروہ کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادت پہ مکروہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے عبادت کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن خود عبادت میں کوئی حلل نہیں پڑے گا۔ تو روزے کی حالت میں خون دینا جو ایک طریقہ ہے، خون ٹرانسفیوژن کا ایک طریقہ ہے، کسی کی مدد کے لیے اس کا خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر خون دینے کے نتیجے میں کمزوری آ جائے اور اس کو مجبوری میں افطار کرنا پڑے تو پھر بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان چاہے تو افطار تک رک سکتا ہے، یعنی خون ڈونیٹ کرنے کے لیے افطار تک روزے سے ہوں، خون ڈونیٹ مجھے کرنا ہے لیکن میں افطار تک رک سکتا ہوں، افطار کے بعد میں خون دے سکتا ہوں، تو افطار کے بعد خون دے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ نہیں، ایمرجنسی ایسی وقت خون دینا ہے اور اس وقت خون دینے کے لیے اس کو روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ رکھ کر خون دے سکتا ہے۔ ایک سچویشن یہ آ سکتی ہے کہ روزہ خون لینے کے لیے ڈاکٹرز شرط لگا دیں کہ نہیں، بغیر آپ کچھ کھائے پیے ہم آپ سے خون نہیں لیں گے، بھوکے پیٹ ہم آپ سے خون نہیں لیں گے، یا خون لینے کے بعد آپ کو کمزوری محسوس ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا ضروری پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ خون دے سکتا ہے اگر ضروری ہے، کسی انسان کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، ایمرجنسی ہے تو خون دے سکتا ہے۔ اور اگر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کمزوری کے سبب یا اسے کچھ کھانے پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو بعد میں ایک قضا اس پر کرنی پڑے گی، کفارہ اس کے اوپر
نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ دلی سے نما زہرا کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ کہتی کہ میں روزے سے ہوں اور یہ پتہ کسی کو نہیں ہے، اور اسی درمیان ظہر سے قبل میں بے ہوش ہو کے گر پڑی اور مجھے لوگ ہسپتال لے گئے اور اس کے بعد میرے اوپر ڈرپ چڑھا دی، تو کیا وہ ڈرپ چڑھانے کے بعد میرا روزہ باقی رہے گا یا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک ڈرپ چڑھانے کی بات ہے، ڈرپ چڑھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، انجیکشن سے یا ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ان کو غشی آ گئی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد ہاسپٹل لے جا کر ان کو ڈرپ چڑھا دی گئی، یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی ان کو دوا نہیں کھانی ہے اور پانی نہیں پینا ہے، غذا نہیں کھانی ہے، اسی ڈرپ کے ذریعے یہ پورے روزے کو گزار سکتی ہیں، تو ان کا روزہ صحیح ہے اور کوئی قضا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض بے ہوش ہونے کے بعد جب یہ ہاسپٹل لے جائی گئی تو صرف ڈرپ نہیں چڑھائی گئی بلکہ کچھ اورل کھانا بھی دیا گیا، پانی بھی دیا گیا، دوا بھی دی گئی مثال کے طور کے اوپر، تو ان کا روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا اور بعد میں صرف ایک قضا ان کو رکھنی پڑے گی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر بیچ میں حالت کچھ اس طریقے کی ہو جائے کہ بالکل جسم جواب دے جائے تو کیا روزہ توڑا جا سکتا ہے، اور روزہ توڑنے کے بعد اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا قضا رکھنا ہے یا اس کے اوپر کیا شریعت حکم کرتی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی انسان روزہ رکھے اس احتمال کے ساتھ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں پورا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بیچ میں کسی بھی وجہ سے، کسی مشقت کی وجہ سے، ایک دم سے کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے اس کے نتیجے میں، جو بھی وجہ ہو، اب یہ انسان روزہ کنٹینیو نہیں کر پا رہا ہے جسمانی طور پر، تو اب انسان کو اجازت ہے کہ وہ افطار کر سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے، مشقت کر کے، سو کر کسی طرح سے وقت گزار سکتا ہے کہ وقت ختم ہو جائے روزے کا، تو پھر اس کے لیے ضروری کہ وہی کرے، لیکن نہیں، کسی بھی صورت میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے مگر یہ کہ میں روزہ ختم کر دوں، کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں، تو اب اس میں مسئلہ کئی طرح کے آتے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ صرف پانی پینے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پانی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، باقی کوئی پریشانی نہیں ہے، ذل و طاش کا ایک حکم ہے یہاں پر، جس کو پیاس بہت شدید لگ رہی ہے اور اب بالکل وہی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ اتنی مقدار پانی پی سکتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، اور باقی روزے کو اسی طرح کنٹینیو کرے گا اور اس کے اوپر کوئی قضا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں، صرف پانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بیمار پڑ گیا باقاعدہ، اس کی پریشانی ہو گئی، اب اس کو کچھ کھانا ہی پینا ہے، تو یہ روزہ کھول دے گا، افطار کر سکتا ہے اور بعد میں ایک قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے چوٹ لگ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہوگا؟ تمام چیزوں کا حکم ہے۔ اگر ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ایسا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزے میں، مائنرس ایکسیڈنٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز لاحق نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کو دوا کھانی پڑے یا اس کو اورل کوئی چیز لینی پڑے، تو وہ روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، طاقت دیکھ رہا ہے اپنے اندر، روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ اس کو دوا کھانے کی ضرورت پڑے، علیہ باللہ ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو دوا چاہیے، اس کو بہرحال کچھ میڈیکل ایڈ چاہیے اور اس کے نتیجے میں اس کو دوا کھانی پڑے گی، اور یا کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں وہ روزے کو ختم کر دے گا اور بعد میں ایک قضا رکھے گا، کفارہ اس کے اوپر ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور کے اوپر ایکسیڈنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں اس کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑی، لیکن وہ کھا پی لے اور بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، میرا ایکسیڈنٹ جو تھا وہ ایک مائنر چیز تھی، تو یہاں پر قضا کے ساتھ ساتھ اسے فدیہ بھی دینا چاہیے، لیکن کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ نازیہ زہرا دلی سے، انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت پروگرام، میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے کیا جو ہاسپٹل یا جو آج کل کرونا کا جو وہ چل رہا ہے اس میں آپ لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ہم کس طرح سے آپ تک پہنچائیں اور اس کا جو بندوبست ہو وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں ہم یا ادارہ یا اس طرح کے بہت سے آرگنائزیشنز ہیں جو کرونا اور اس سے متعلق افراد کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ دینا چاہیں تو اسکرین کے اوپر جو نیچے نمبرز ہیں اس کے اوپر ظاہراً اسکرین کے اوپر نمبر چلتے رہتے ہیں ہماری، اس کے اوپر آپ دے سکتے ہیں، جس ملک میں بھی ہوں اس ملک کے حساب سے۔ اگر دلی میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، تو ہندوستان کے نمبرز بھی فلیش کرتے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر، اس کے نمبرز پہ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کورونا کے لیے دے رہی ہے تو اس میں ریکمنڈیشن میں ریمارک میں ضرور لکھ دیں کہ یہ کورونا ایڈ کے لیے ہے اور کورونا پیشنٹس کے لیے ہی ہے، تو وہ رقم اسی میں استعمال
کی جائے گی. اور اگر آپ بغیر لکھے بھیجیں گے تو پھر ادارہ کسی بھی چیز میں جس کو ضرورت ہو وہ استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا اگر کورونا کے لیے بھیج رہے ہیں تو اس پہ خاص ریکمنڈیشن میں لکھ دیں کہ یہ کورونا ایڈ کے لیے ہے، تاکہ ادارے اور ذمہ دار افراد اس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے سرکار، انہوں نے کہا کہ اس وبا میں ذہنی طور پر بڑی پریشانی کا سبب، کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے ذہن بھی مطمئن ہو اور عبادت کرنے میں بھی دل لگے. دیکھیے، ہر وبا، ہر بلا جو انسان کے اوپر آتی ہے، چاہے وہ انسانی عمل کے نتیجے میں ہو، چاہے قدرتی آفات میں سے ہو، اس کا بہترین انسانی ذہنی علاج اور جسمانی علاج خداوند عالم سے لو لگانا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی ظاہراً اپیل کی تھی اور اس پروگرام کے ذریعے سے بھی اپیل ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ نسخہ جو سب سے بہترین نسخہ ہے تمام بلاؤں سے نجات کے لیے اور تمام حاجتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور تمام دلی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جو جائز خواہشات ہیں، وہ بہترین وسیلہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کے جو آداب ہیں ان کے ساتھ ان کو انجام دینے کے نتیجے میں اثرات ہمیں حاصل ہوں گے. کیونکہ ایک دفعہ ہے کہ ہم صرف امام حسین کو سلام کر رہے ہیں ایک وظیفے کے طور پر، ایک امام کے چاہنے والے کے طور پر، تو وہ سلام ہے، اس کو آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کسی خاص عمل کے لیے، خاص حاجت کے لیے ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں یا زیارت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے سارے آداب کو ہمیں انجام دینا پڑے گا. لہٰذا خصوصاً وباؤں سے بچنے کے لیے جو بہترین وسیلہ ہے وہ ہے زیارت عاشوراء. اور زیارت عاشوراء کی تلاوت میں اگر ہمارے ناظرین غور کریں تو آخر میں سلام جو ہے اس کی تکرار 100 بار لکھی ہے اور لعن کی تکرار بھی 100 بار ہے. اگر کوئی انسان وبا سے بچنے کے لیے یا کسی خاص حاجت کو طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ زیارت پوری پڑھے، یعنی پوری زیارت پڑھے، اور جہاں 100 دفعہ سلام ہے وہاں 100 دفعہ سلام پڑھے، جہاں 100 دفعہ لعن ہے وہاں 100 دفعہ لعن پڑھے، 2 رکعت نماز زیارت پڑھے اور زیارت عاشوراء کے بعد دعائے القمہ پڑھ کر پھر بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے. حتماً اس بلا سے بھی محفوظ رہے گا، حتماً حاجات کو بھی حاصل کرے گا، نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اس کے تمام گھر والے اس چیز سے محفوظ رہیں گے. بہت ہم نے اس کی تاکید سنی ہے اور دیکھی ہے اور اس کو دیکھا ہے. طاعون کی وبا جب سامرہ میں پھیلی تھی تو مرزا شیرازی جو صاحب تمباکو، فتوی تمباکو سے امام سے مشہور ہیں، انہوں نے تمام شیعوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس زیارت کو پڑھنا شروع کریں. تاریخ نے اس چیز کو لکھا کہ پھر دیگر گھروں سے تو جنازے آتے تھے لیکن شیعان حیدر کرار کے گھر سے جنازے نہیں آتے تھے، جس کی وجہ صرف اور صرف زیارت عاشوراء اور دعائے القمہ تھی. لہٰذا آج اس دور میں جہاں کووڈ-19 پوری دنیا کو پریشان کر رہا ہے، بہترین طریقہ اور بہترین وسیلہ جس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے وہ زیارت عاشوراء اور دعائے القمہ ہے. لیکن میں پھر تاکید کروں گا کہ زیارت عاشوراء میں 100 صلوات یعنی 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے اثر مرتب ہو سکیں اور اس کے تمام فائدے ہم کو حاصل ہو سکیں. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آقا، وقت تمام ہو چلا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آج 11 رمضان، ماہ مبارک رمضان کی 11 تاریخ کی براہ راست لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم محو گفتگو تھے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کی ظہور کی تعجیل کی دعا بھی کرتے رہیں، ان کے ایوان انصار میں ہم سب کو شمار بھی کرے. آخر میں دعا ہے، اللہم اجل ولیک الفرج.